السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ انتہائی قابل احترام ناظرین و سامعین، رمضان المبارک ہم پر سایہ فگن ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم عنقریب اس مبارک مقدس محترم مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ آئیے آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ماہ کی تیاری کس قدر ضروری ہے اور کیسے ہم تیاری کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، رمضان المبارک ایک ایسا محترم مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین اسلام میں بنیادی جو ارکان اسلام ہیں، اس کے روزوں کو ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن قرار دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ان میں سے چوتھا رکن ہے اور صوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ آپ اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس کی عبادت اللہ نے 1000 مہینے سے بہتر بنائی۔ رمضان المبارک میں قسمتیں لکھی جاتی ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، اس رات میں ہر قسم کے محکم حکمت والے کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ رمضان میں اللہ رب العزت جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ رمضان میں جنت کے 8 دروازے رب کریم کھول دیتے ہیں۔ رمضان میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے دوڑ کے آ۔ ایک اور آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے طالب، رمضان آ گیا ہے، اب تو باز آ جا، اب تو رک جا۔ رمضان میں رب کریم ایسا انتظام کرتے ہیں کہ شیاطین کو، سرکش شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف سے صرف یہی نہیں کہ سب انتظامات ہیں اور یہ برکتیں ہیں، اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، جس شخص کی زندگی میں اس قدر مبارک مہینہ آئے، وہ ٹس سے مس نہ ہو، فکر مند نہ ہو، اس کی تیاری نہ کرے، پلاننگ نہ کرے، منصوبہ بندی نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا کوئی اہتمام نہ کرے، اور رمضان آئے اور گزر جائے، اسے فرشتوں کے سردار جبریل امین آ کے بد دعا دے رہے ہیں، من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ۔ اے اللہ کے پیارے نبی، جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکا اور گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں چلا گیا، جبریل کہتے ہیں میری بد دعا ہے، اللہ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے۔ اور رحمتیں جو 2 جہاں سردار ملائک کی اس بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، اے جبریل میری بھی بد دعا ہے کہ ایسا ہی ہو۔
وہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، تو یہ ایسا رمضان کا مہینہ ہے، اس کے دو پہلو ہیں۔ جس نے اس کی قدر کی اس کے لیے خصوصیات بھی بہت زیادہ، مغفرت بھی اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے دروازے بند، اور جو اس کی ناقدری کرنے والا ہے اس کے لیے بد دعائیں ہیں۔ وہ انسان محروم ہے، صرف رمضان سے نہیں، جو اس سے محروم ہے وہ ساری خیر سے محروم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شب قدر کے بارے میں، من حرم خیرها فقد حرم، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ بد نصیب بالکل ہی محروم رہ گیا۔ تو آئیے، جس مہینے کی اس قدر اہمیت ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا، صدق کے دل کے ساتھ پختہ نیت کہ انشاءاللہ یہ رمضان پہلے سے کچھ ڈیفرنٹ، پہلے سے بہتر اور پہلے سے اچھا گزاریں گے۔ یہ جو اچھی نیت ہے اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ صدق کے دل سے نیت کر لی، عزم کر لیا، تو انشاءاللہ اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اس نیت کا ایک عملی ثبوت یہ ہے، اور میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آج ہی سے، ابھی سے ایک پیپر لیں، ایک پین، ایک بال پین لیں، اور اس کے ساتھ اپنا ڈیلی جو شیڈیول ہے وہ مرتب کریں۔ صبح سحری سے پہلے سے لے کر رات سونے تک ایک ایک گھنٹے کے حساب سے آپ وہ اپنا شیڈیول ترتیب دیں۔ میں انشاءاللہ تعالی فیس بک پیج پہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا ایک ماڈل کے طور پہ، تاکہ آپ کو وہ شیڈیول مرتب کرنے میں آسانی ہو۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ اس رمضان میں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس مقدس مہینے میں محنت کر کے اس کے گولز سیٹ کریں، ٹارگٹس طے کریں اور اہداف متعین کریں۔ 5 اہداف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کم از کم یہ 5 اہداف تو ہر مسلمان کی آنکھوں کے ہمہ وقت سامنے رہنے چاہیے۔ سب سے پہلا ہدف کہ انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ہدف کی طرف رہنمائی فرمائی ہے نا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے سابقہ گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان کا قیام کرے اس کے گناہ معاف۔ من قام لیلۃ القدر، جو شب قدر کا قیام کرے اس کے گناہ معاف۔ تو گویا یہ ہدف تو اللہ کے پیارے نبی خود ہمیں دے کے جا رہے ہیں۔ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بیٹھیں، نوٹ کریں، خصوصاً کبیرہ گناہ، کہیں ان میں سے کوئی گناہ تو آپ کے اندر نہیں پایا جاتا، شرک، قتل، بدکاری، زنا، چوری، شراب نوشی، یہ جو کبیرہ کبیرہ بڑے بڑے گناہ ہیں، جھوٹ، بہتان، جادو، بڑے بڑے گناہ۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کی زندگی میں اور آپ کی کتاب زندگی میں اور آپ کے دامن کے ساتھ کوئی ایسا گناہ الجھا ہوا ہے جس کا شمار کبائر میں سے ہوتا ہے، شرک، قتل، بہتان تراشی، الزام تراشی، اسی طرح سے زنا، چوری، ڈکیتی، اس طرح کے اگر کبیرہ گناہ ہیں تو فوراً اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں، دل کی تختی پر بھی نوٹ کریں اور پیپر پر بھی نوٹ کریں کہ فلاں فلاں گناہ ہے، انشاءاللہ اس رمضان میں میں نے اسے
ہر صورت میں جان چھڑوا لینی ہے، کیونکہ رمضان میں تو شیطان سرکش جکڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس مہینے میں بھی آپ ان گناہوں سے اپنے دامن کو پاک نہ کر سکے تو رمضان کے بعد کہیں اور مشکل نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے پہلا کام کرنے کا یہی ہے۔ آگے بڑھیے، دوسرا کام اس مہینے میں کرنے کا ہے حصول تقوی۔ تقوی ایک ایسی دل کی کیفیت ہے، اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو اس میں نیکیوں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کے حصول کے لیے ہی اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حصول تقوی، تو آپ اپنے اہداف کے اندر اس چیز کو بھی شامل کریں کہ انشاءاللہ میں نے اس رمضان میں تقوی کی وہ کیفیت حاصل کرنی ہے۔ کیسے حاصل ہوگی وہ؟ اس کے لیے رمضان بہترین ریفریشر کورس پیش کر رہا ہے۔ آپ نے صبح روزہ رکھا اور آپ نے یہ طے کر لیا، روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کھائیں گے نہیں، افطاری تک پئیں گے نہیں اور ازدواجی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ آپ کو جتنی بھی بھوک لگی، جتنی بھی آپ کی مرغوب چیز، مزیدار چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آئی، آپ قطعاً اس کو کھانے کا سوچتے بھی نہیں رمضان کی حالت میں۔ جتنا بھی بہترین مشروب ہو، آپ اس کو پینے کا خیال تک نہیں لاتے، صرف روزے کی خاطر۔ تو اس کے ساتھ آپ یہ اضافہ کر لیں، جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے کھانے اور پینے سے، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ رکھوائیں بے حیائی کو دیکھنے سے، اپنی سوچوں کو روزہ رکھوائیں برے خیالات سے، اپنے ہاتھوں کو روزہ رکھوا لیں ظلم و ستم سے، اپنی زبان کو روزہ رکھوا لیں جھوٹ، غیبت، چغلی، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑے سے۔ یہ چیزیں رمضان میں آپ اپنے اندر کانشیسلی دعائیں کر کے، محنت کر کے، کوشش کر کے پیدا کریں۔ اور جو شخص یہ چیزیں رمضان میں پیدا نہیں کرتا ہے، خطرہ ہے کہ اس کا روزہ اس کے کام بھی آئے گا کہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو جھوٹ اور جھوٹے کردار کو روزے کی حالت میں نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھوک اور اس کی پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش۔ کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں ان کو روزے کے نتیجے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وجہ یہی وجہ ہے نا کہ وہ رمضان کے روزے میں اپنے آپ کو ایک ریفریشر کورس کے طور پہ تقویٰ کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بلکہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، ایسے نوجوان بیٹوں سے بھی میری بعض دفعہ سوال و جواب کی نشست ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹے رمضان میں روزے رکھ کے آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ کہنے لگے جی کوئی ڈرامہ، کوئی فلمیں، کوئی ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے یہ تو روزے کے مقصد کے منافی ہے۔ کہنے لگے سر جی اس کے بغیر روزہ گزرتا نہیں ہے، اس کو نبھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں شیطان اس طرح کے خیالات، یقیناً یہ تو اس کے انجیکشن ہے کہ اس طرح کے خیالات رمضان میں بھی ہم سے ختم نہیں ہو پاتے، تو ہم نے کوشش کر کے، محنت کر کے روزے کو حصول تقویٰ کا ذریعہ بنانا ہے، اس کیفیت کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس حوالے سے ایک اور ٹپ میں آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کریں۔ سابقہ رمضان سے اب تک کچھ مائیں، کچھ بہنیں، کچھ بھائی، کچھ احباب، کچھ باپ،
اور کچھ اساتذہ، شاگرد اور بیٹے، ہمسائے اور ہمجولی کتنے ہوں گے جو ہم سے جدا ہوئے۔ آپ جب ان کو یاد کریں گے اور یہ کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو مجھے اس رمضان میں اپنے اندر تقویٰ کی کیفیت بہر صورت پیدا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ میں وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہوگی، بشرطے کہ جب آپ کوشش کرنا شروع کریں گے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ شیئر کروں گا اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے، چند دن پہلے ایک بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، 14 سال تقریباً اس کی عمر ہے۔ اس کی ماں اسے کہتی بیٹی اٹھو کام کرو۔ اس نے نماز پڑھی ہے، اچھے گھرانے کی بچی تھی، اور کہتی ماں جی یہاں مجھے سینے میں درد ہو رہا ہے، اور اس کی ماں کہتی تم تو بہانے بنا رہی ہو کام سے جان چھڑانے کے لیے۔ بس وہ وہاں سے اٹھتی ہے، اندر کمرے میں جا کے لیٹ جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے سو جاتی ہے۔ اس 13-14 سال کی بچی نے کبھی یہ سوچا ہوگا کہ میں رمضان سے پہلے رب تعالیٰ کے پاس چلی جاؤں؟ بلکہ آج ایک جگہ میں جنازے کے لیے گیا ہوا تھا، ہمارے بہت دیرینہ ایک واقف تھے، ان کی اہلیہ 35 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ کے اندر وفات پا گئی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب فرمائے، انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو مل جائے تو یہ سوچئے شاید یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس سے آپ کا رمضان نیکیوں سے بھرپور گزرے گا، گناہوں سے جان چھڑانا، اور جو نیکیاں پہلے سے آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں اس میں کچھ اضافہ کرنا، اضافے کی کوشش کرنا۔ اگر آپ کوئی ایک آدھ آپ سے سنتیں رہ جاتی ہیں تو اس کی پابندی، آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن باجماعت نہیں پڑھتے تو باجماعت نماز کا اہتمام، آپ نماز تو پڑھتے ہیں حقوق العباد میں آپ کچھ کمزور ہیں تو اس میں اپنے آپ کو امپروو کرنا، یہ آپ نے گولز اور ٹارگٹس سیٹ کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اچیو کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پہلا کام میں نے عرض کیا گول ہے مغفرت کا حصول، دوسرا ہدف ہے تقویٰ کا حصول، اور تیسرا ہدف ہونا چاہیے جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ۔ جہنم سے آزادی اور جنت کا داخلہ، ان دو چیزوں کا بھی رمضان سے بہت گہرا تعلق ہے نا۔ جنت کے دروازے 8 کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند ہیں۔ تو اسی لیے کہ انسان ہمیشہ کے لیے اپنے اوپر رمضان میں ایسی محنت کرے کہ جہنم کے دروازے بند ہو جائیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ بلکہ جنت کے تو ایک دروازے کا نام بھی باب الریان ہے نا، روزے کی مناسبت سے روزہ داروں کو اس دروازے سے گزارا جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 3 طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر رات، رمضان کی ہر رات میں اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ہر دن اور رات میں جہنم سے آزادی دیتا ہے، اور ایک تیسری روایت میں ہے ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ ایک چوتھی روایت، اگرچہ اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن امام منذری رحمہ اللہ نے کہا ہے مطابعات اور شواہد میں حسن درجے کی روایت اس کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب یوم الفطر ہوتا ہے تو اللہ جتنے پورے مہینے میں کیے ہوتے ہیں اس ایک دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، 18 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو آئیے چند وہ کام میں ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن کے ذریعے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، ان میں سر فہرست سے اپنے آپ کو شرک سے پاک کریں، برے عقائد سے پاک کریں، ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے جھولیاں پھیلائیں۔ صدق کے دل کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے
نمازوں کی پابندی ہمیشہ کے لیے شروع کر دیں۔ 40 دن جو شخص باجماعت نماز تکبیر اولیٰ سمیت ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 برات کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے، ایک آگ سے آزادی اور دوسرے منافقت سے آزادی۔ اپنے اخلاق کو بہترین کریں، اس میں نرمی پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ہینن لینن ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نرم اور اس سے کام لینا دوسروں کے لیے آسان ہو، جو ایسا انسان ہوتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اسے جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ بچوں کی تربیت پہ خصوصی توجہ دیں۔ جو شخص بھی 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں، آپ نے ارشاد فرمایا لیس احد من امتی یعول 3 بنات او اخوات فیحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جو بھی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور اچھی کرتا ہے، اچھی پرورش میں ان کی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت ہے، وہ بیٹیاں اور بہنیں اس کے اور جہنم کے درمیان دیوار بن جاتی، آڑ بن جاتی۔ ایک چوتھا ٹارگٹ جو آپ نے سیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے اسے حاصل کرنا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ناظر میں کمزوری ہے تو اس میں بہتری لائیں۔ قرآن مجید بالکل معمولی، بعض لوگوں کو صرف آخری 3 صورتیں یاد ہوتی ہیں، تو اس میں کچھ اضافہ کریں، آخری پاؤ یاد کر لیں، آخری آدھا پارہ یاد کر لیں، آخری 10 صورتیں یاد کر لیں، جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ قرآن مجید کے ترجمہ نہیں آتا تو ترجمے کی طرف آگے بڑھیں، ترجمہ آتا ہے اور تفسیر مفاہیم کا نہیں پتہ تو اس کی طرف آگے بڑھیں۔ اور میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا اپنے تمام پڑھے لکھے ناظرین بھائیوں اور بہنوں کے لیے کہ 2 تفسیریں میری پسندیدہ تفسیریں ہیں۔ مختصر تفاسیر میں حضرت حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ ورعا کی تفسیر احسن البیان، اس کو مطالعے میں رکھیں، اور مفصل تفاسیر میں حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ کی تفسیر القرآن 4 جلدوں میں۔ اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو احسن البیان سے سٹارٹ لے لیں، اگر آپ نے یہ پہلے پڑھی ہوئی ہے تو تفسیر القرآن حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ کی، اس سے سٹارٹ لیں اور اس کا مطالعہ شروع کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت، اس کا بھی گول سیٹ کریں۔ میں نے پورے رمضان میں 1 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، کتنی مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرنی ہے، اور اس کی باقاعدہ کوئی ٹائمنگ سیٹ کریں۔ ہر نماز کے ساتھ اگر 1 پارہ پڑھیں تو 5 پارے آسانی کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح تعلق بالقرآن ہی کا ایک حصہ ہے تراویح، قیام اللیل کا اہتمام، قیام رمضان کا اہتمام۔ مسجد میں میسر ہو سکے تو بہت اچھی بات، باجماعت میسر ہو سکے تو بہت اچھی بات۔ باجماعت تراویح کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے کہا تھا جب آپ نے باجماعت پڑھائی، لو نفلتنا بقیت لیلتنا هذه، اگر آپ بقیہ رات بھی ہمیں نفل پڑھا دیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو امام کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ امام فارغ ہو جائے تو باقی رات کا اس کے اجر میں، اس کے ثواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقی رات کا ثواب اسے دے دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ باجماعت جو نماز تراویح ہے یا قیام رمضان ہے، اس کی اپنی ایک خاص شان ہے۔ تعلق بالقرآن کے بعد آخری چیز ہے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا آخری حصہ، آخری ہدف کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک خوشخبری بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا یہ ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی کہ رمضان کی مبارک راتوں میں روزانہ 10:30 بجے قرآن مجید کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ مکمل تو ممکن نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس میں ایک خلاصہ والا ماحول ہوتا ہے،
بہت ساری چیزیں پھر سکپ کرنی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میری یہ خواہش ہوگی کہ مفصل تفسیر کم از کم سورہ بقرہ کی یا جتنی ممکن ہو سکے روزانہ اپنے سب ناظرین اور سامعین کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی خدمت میں یہ ہم پیش کریں گے۔ چونکہ قرآن مجید میرا ایک خاص ذوق بھی رہا ہے اور دعا بھی رہی ہے کہ اللہ مجھے قرآن کا فہم دے دے، تو انشاءاللہ رمضان کی مبارک راتوں اور ساعتوں میں تراویح سے فارغ ہونے کے بعد 10:30 بجے روزانہ رب کریم کی توفیق سے تفسیر قرآن کا سلسلہ بھی ہم شروع کریں گے۔ آپ خود بھی اس میں دلچسپی لیں، آپ کو بھی دعوت دیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہمیں قرآن مجید کی تفسیر پیش کرنے کی نہ صرف توفیق نصیب فرمائے، بلکہ اللہ ہمیں پوری زندگی قرآن کے لیے منتخب بھی کر لے اور ہمیں اس کے لیے قبول بھی فرما لے، اور قرآن کو اللہ تعالی ہمارا قبر و حشر اور آخرت کا ساتھی بھی بنا دے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں اس کی سچی محبت نصیب فرما کے اسے ہمارے سینے کی بہار بنا دے۔ تو آئیے آخری پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آخری ہدف جو آپ نے سیٹ کرنا ہے وہ ہے رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا۔ رمضان اور دعا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان کا تذکرہ کیا ہے، روزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کے عین بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہا ہے۔ میرے بندے جب میرے بابت آپ سے پوچھیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے پکارنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے بھی 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں کہا ان کی دعا رد نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک دعوت الصائم حتی یفطر، روزے دار کی دعا روزے کی حالت میں رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ آپ سحری کھانے کے بعد اور طلوع فجر کے بعد طلوع آفتاب تک پورا دن یہ روزے دار کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس پورے دورانیے میں جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ اپنے لیے کریں، والدین کے لیے کریں، اپنے اس گناہگار بھائی کے لیے کریں، پوری امت کے لیے کریں۔ بالخصوص امت آج جس بڑی پریشانی سے گزر رہی ہے، اس پریشانی سے نجات کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، اسلام کے غلبہ کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، علماء دین کے دعات، مبلغین، دینی مدارس، مساجد، اور اس پرفتن دور میں جو دعوت دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے دل لگا کے دعا کریں۔ ہم نہ بعض دفعہ دعا پڑھتے ہیں، کرتے نہیں، دل سے یوں نکال کے آہیں اور سسکیاں خوب دل لگا کے دعا کریں۔ رمضان کا اور دعاؤں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سارا وقت ہی رمضان کی ساعتوں میں، خصوصاً روزے کی حالت میں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو چند ایک بنیادی اہداف میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ان کو پریکٹیکلی حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے لیے ہمیں پلاننگ کی بھی توفیق دے، اور جو ہی رمضان کا چاند نظر آئے اس سے پہلے ہم بالکل ریڈی ہو چکے ہوں اور بالکل تیار ہو چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیٹھنا، سننا اور سنانا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔